الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 اور 49 میں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ میں تہ دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا، نہ کوئی مسلمان، اور اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں بیان ہوا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے آ کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا دے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا۔ اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔
غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے۔ جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا قیصر، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی، اور اس آیت میں آل فرعون سے ان کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آگ لگا دی، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے قدرت الہی سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق پر، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اور خاص کر کے جو مسلمان ہیں، ہمیں ان پر تو رحم کرنا چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے، تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی، دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں جناب حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ سورہ قصص کی پہلی رکوع میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا بنی اسرائیل پر، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی بنی اسرائیل نے اتنی ناشکریاں اللہ کی ہیں، اتنی ناشکری اللہ کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔